لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دکھا ہم کو سیدھا راستہ وہ ان لوگوں کا جو تیرے نبی گزرے ہیں، جو تیرے سچے ماننے والے گزرے ہیں. راستہ ان لوگوں کا جو نیک و صالح ہیں اور جو لوگ اپنی جانوں کو تیری راہ میں جو ہے صدق کے دل سے دے چکے ہیں. آمین ثم آمین. اور اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستوں سے بچا جنہوں نے تیرا جو ہے غضب حاصل کیا. اللہ، ہم کو ان لوگوں کے راستوں سے بچا جو ہے زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل میں کچھ اور ہیں، جھوٹے ہیں. اللہ، ان کے راستوں سے ہمیں بچا جو دین اور قرآن اور سنت آنے کے باوجود جو ہے وہ گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ، ان کے راستوں سے بچا. اے اللہ، ہم کو جو ہے سچا ایمان عطا فرما اور صحت کاملہ عطا فرما اور حلال رزق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بات کریں قرآن اور سنت سے کریں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. آج کا موضوع جو ہے میرے بھائیوں بہنوں، آخر وقت تک تھوڑا سننا، ہو سکتا ہے شاید آپ کو لگے بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے اگر اس بات کو سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی. میں کسی کے خلاف نہیں بولوں گا، لیکن وہی باتیں بولوں گا جو قرآن میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے. سب سے پہلا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ہمارے زندگی کا جو ہے رہنمائی کرنے والا کون شخص ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے میں، یا ہم شیطان کی کر رہے ہیں، یا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اور لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس کا خلاصہ آج آپ نے خود کرنا ہے. اور قرآن میں جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی بات لا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے جس کو ہم اپنا جو ہے مشعل راہ بنا سکتے ہیں، جو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے کسی کو مثال بنا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرآن نے کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین انسان جو ہے تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے اندر جس کی مثال تمہیں چاہیے بہترین مسلمان ہونے کی، وہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کی مثال ایک مرد کی، کہ آپ گھر میں کیسے مرد رہا. آپ کی مثال ایک بہترین مرد آپ گھر میں ثابت ہوئے. آپ نے جو ہے ایک بہترین شوہر کا رول ادا کیا، کردار ادا کیا. اسی طرح جو ہے آپ ایک بہترین باپ بھی تھے بیٹیوں کے. یہ بہترین کردار آپ نے ایک باپ ہونے کا ثبوت دیا. جب آپ بازار میں جاتے، چلتے پھرتے، لوگوں سے ملتے جلتے، الیک سلیک کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، لوگوں کے مسئلے مسائل کو سنتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے، جو ایک بہترین انسان، جو ایک انسان قوم کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے، آپ نے وہ مثال قائم کی ہے. گھر کے باہر نکلنے کے بعد آپ نے وہ ادب اور اخلاق لوگوں کو سکھائے. یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کو برا بلا کہا، یہاں تک کہ جنہوں نے آپ کو مارنے کی خود کوشش کی، ان کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے ایک بہترین نمونہ بن کے پیش کیا اپنے آپ کو، اور ایک بہترین کردار ثابت کیا. اسی طرح جب مسجد میں آپ داخل ہوتے تھے تو بہترین امام بن جاتے تھے. اسی طرح جب آپ ممبر پر چڑھتے تو بہترین خطیب بن جاتے تھے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو بہترین جو ہے جنگجو بن کے ثابت ہوتے تھے. یہ دیکھیں، اس سے بہتر زندگی کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے قول اور فعل میں سچے تھے.
آپ اپنے قول و فعل میں سچے تھے. اور اگر ہم نے جو ہے شادیوں میں دیکھ لیں، معاملات میں دیکھ لیں، عبادت میں دیکھ لیں، ہماری جو ہے خفیہ زندگی میں دیکھ لیں، اور باہر کی جو کھلی زندگی دیکھ لیں، ہمارے پاس یہی محسوس ہوتا ہے کہ آج دیکھیں لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، کسی مسئلے پہ سمجھایا جائے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے امام نے یہ کہا ہے. ہمارا امام غلط ہو سکتا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، انہوں نے اتنے سالوں سے جو ہے محنت کی ہے، پڑھائی کی ہے. نہیں، ہمارے مسلک میں حنفیوں کے اندر یہ ہے، نو شافعی کے اندر یہ ہے، مالکیوں کے اندر یہ ہے. کیا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ امام ابو حنیفہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ امام مالک رسول اللہ، لا الہ الا اللہ سلفی شافعی حنبلی مالکی رسول اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ. کوئی بھی تو یہ کہہ دینا کہ میں جو ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ماننے والا ہوں. بولنے سے تو سب کہتے ہیں، عملی طور پر جو ہے ہماری زندگی کے اندر نہ تو ہم نہ اچھے ہسبینڈ بن سکتے ہیں، نہ شوہر اچھے بن سکتے ہیں، نہ اچھی بیویاں بن سکتی ہیں، نہ اچھے بچے بن سکتے ہیں، نہ اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ اچھے دوست بن سکتے ہیں، نہ اچھے امام بن سکتے ہیں، نہ اچھے ہم خطیب بن سکتے ہیں، نہ تو ہم لین دین کے معاملے میں جو ہے ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہیں ہمیں دیکھ کر جو ہے سیکھے کچھ. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں سننے کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آج یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. ان 7 چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں یہاں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور یہاں بھی آپ کو جو ہے پشیمانی نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی شرمندگی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ٹھکانہ آپ کا جنت ہوگا اور جہنم نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ بات سننے کے باوجود آپ نے اس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور سوچا کہ نہیں یار یہ تو بس مولویوں کی باتیں کہنے کی ہے، تو پھر میں نے تو کچھ نہیں کہنا ہے. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں گڈ لک، اور میں اردو میں کہوں گا کہ جو ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام جو تھا پیغام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، باقی جو ہے آپ جانے اللہ جانے. تو آج دیکھیں سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ کا یہی کلمے کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر ذکر کیا. کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. آیت نمبر 21 کے اندر دیکھیں، سورہ 33 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحقیق کہ تم لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، مشعل راہ ہے ہر شعبے کے اندر تمہاری زندگی کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے ہے جو یقینی طور پر اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور جو ہے آخرت کی تیاری کرتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور رات دن اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ سے ملنے کی امید ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے خوش ہوں گے اور اللہ کے جو ہے اجر و ثواب سے جو ہے مالا مال ہو کے جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کے بہترین نمونہ ہے. دوسرا اصول دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آج دنیا کے اندر مسجدوں میں اختلافات، شادیوں میں اختلافات، مال دولت اور جو ہے وراثت کے معاملے میں اختلافات، جو ہے لین دین میں اختلافات، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، بھائی بہنوں میں جھگڑے فساد، اور اماموں کے مسجدوں کے اندر اختلاف، یہ مسجد دوسرے کی، یہ مسجد شافی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ سلفی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ سنی. یہ اختلافات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا اصول ہے؟ اور یہ اصول میں بھی شرط لگائی گئی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مشعل راہ نہیں بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو ہے اس مسئلے میں نہیں داخل کیا اور آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کوئی جو ہے حیثیت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر سورت نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وذلک خیر واحسن تأویلا. اور اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وقت کے امام کی اطاعت کرو. امام، خلیفہ، جو ہے
جو بھی ہمارا جو ہے امام ہے، مفتی ہے، عالم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کا مقام عطا فرمایا، ان سب کی اطاعت فرما برداری کرو. لیکن جہاں پر بھی اختلاف آ جائے، کسی مسئلے میں بھی اپنی زندگی کے اختلاف آ جائے، تو اس اختلاف کو جا کے واپس لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف. جماعتیں نہ بناؤ، یہ نہ کہو میرا امام بہتر ہے، تمہارا امام نہیں جانتا، میری جماعت، میری مسجد، میرا مسلک، یہ وہ. اس طرح کہا تو تم نے نہ اللہ کو مانا نہ رسول کو مانا. اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو مسئلے کو، اور جس کی بات جو ہے، جس امام کی بات، جس عالم کی بات، جو مسئلہ قرآن سے حدیث سے تمہیں مل جائے اس کو لے لو. اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور تم آخرت کی تیاری پہ یقین رکھتے ہو تو یہ بہترین تمہارے لیے حل ہے. اس سے بہتر اور حل تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا نمبر 2. تیسرا فیصلہ اللہ کا سنیں، اللہ اکبر. اور یہی وہ جو ہے کلمے کا جو ہے مسئلہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ہی سمجھنا ہے، نہیں تو ہمارا کوئی ایمان نہیں، کوئی اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. آپ سوچتے ہوں کہ میں بہت جذبات میں ہوں. جذبات ہے کیونکہ آج ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرا ختم ہو گیا. کون رسول اللہ، یہ آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کچھ اور ہم کرتے ہیں کچھ اور یہ سارے ہمارے علماء، مولوی، یہ سارے حضرات بھی یہ سن کے کہیں گے دیکھو یہ اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے. میری تفسیر کہاں ہے؟ یہ کون سا تفسیر میں بتا رہا ہوں؟ کون سی عربی کی بڑی بڑی ڈکشنری میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں؟ کون سی بڑی بڑی تفسیر بتا رہا ہوں؟ صاف واضح طور پر مسائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ کوئی ایمان والا مرد، کوئی ایمان والی عورت جو ہے، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ سن لینے کے بعد ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا فیصلہ اب لے. اللہ اکبر. اور جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لیتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، رسول کی بھی نافرمانی کی. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بڑی گہرائی، بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جو آگے کا مسئلہ ہے، دیکھیں مسئلہ نمبر 4 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد، بات کو مان لینے کے بعد، جو ہے فیصلہ آ جانے کے بعد، جب اختلاف میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حاکم نے تسلیم کیا، آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم ایمان والے ہی نہیں ہو. اور یہ بھی سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورت کی ترتیب 4 اور آیت نمبر 65 ہے. اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کون؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جب تک کہ یہ آپ کو جو ہے حاکم اور قاضی اور فیصلہ کرنے والا جج نہ تسلیم کر لیں اس مسئلے میں جب یہ لوگ اختلافات میں پڑے ہوتے ہیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے فیصلے کو سن لینے کے بعد، آپ کے فیصلے آ جانے کے بعد دل سے یعنی تسلیم قبول نہ کرے تو پھر یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فیصلہ جو ہے اختلافات میں سننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سننے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا وہ ایمان قبول نہیں. حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے. کل امت يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ میری امت کے سارے میرے ماننے والے جنت میں جائیں گے سوائے وہ شخص جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے کہا کون آپ کا انکار کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری بات پر عمل کرتا ہے، میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، میرے فیصلے کو قبول کرتا ہے دل سے اور سر خم تسلیم کرتا ہے، وہ انسان جو میری بات کو جو ہے چون چرا نہیں کرتا اور مجھے ہی حاکم سمجھتا ہے، میرے اپنے ہر اختلافات میں مجھے اسوہ بناتا ہے، وہ انسان جس نے وہ جنت میں جائے گا. اور جس نے میرے
کے فیصلے کی مخالفت کی وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اس نے گویا کہ میرا انکار کیا، جو آپ کا انکار کرے گا وہ کہاں جنت میں جائے گا۔ آگے سنیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ سن لیں کہ دو سخت وعیدیں جو ہیں خبر دی گئی ہے کہ بچو دو چیزوں سے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے مخالفت کی تو تم ہمیشہ کے لیے جو پریشان ہوگے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سورہ نور کے اندر ترتیب 24 ہے اور آیت نمبر 63 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بات بالکل واضح تھی کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں شور شرابہ کر رہے تھے، جو آواز بلند ہو رہی تھی ایک دوسرے کو پکارنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سنا دو ان کو کہ اپنی جو ہے تمہاری چیخ پکار اور تمہاری دعائیں، تمہارے بڑے آواز رسول کی طرح نہیں ہوتے، اس طرح کی برابری نہ کرو۔ تم میں سے بعض لوگ جو ہے اپنی جان بچا کے ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کرتے ہو، جان لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھے، نیچا سمجھے یا آپ کی بات کی مخالفت سمجھے، اللہ اکبر، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، اس انسان کو دو چیزوں کے بارے میں وعید سنا دیں۔ ایک تو دنیا میں فتنہ آ جائے گا، سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ نہ اس کو قرآن آتا ہے نہ سنت آتی ہے، نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ حلال کیا ہے وہ حرام کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، علم سے جاہل ہوگا، سارے ادھر ادھر گوگل کو شیخ بنائے گا، مولویوں کو شیخ بنائے گا، مولویوں کو امام بنائے گا، مفتیوں کو امام بنائے گا، جہاں اپنے مسلک کی بات، اپنے مطلب کی بات ملے گی وہ لے لے گا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ مسجدیں الگ ہوں گی، اماموں کے فرقے الگ ہوں گے، جماعتیں الگ ہو جائیں گی، ایک دوسرے پر لعن و طعن ہوگا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں سب سے بڑا فتنہ ہوگا کہ ایک مسلمان، ایک گھر کے اندر دو مسلمان رہتے ہیں، جب سینما میں جاتے ہیں تو ساتھ جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں جاتے ہیں تو دو الگ مسجد میں جاتے ہیں، دو الگ مسجدوں میں علم حاصل کرتے ہیں، دو الگ مدرسوں میں علم حاصل کرتے ہیں، دو الگ مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کیسے اللہ مدد کرے گا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہم فتنوں میں پڑ گئے۔ دوسرا، اگر پھر بھی توبہ نہیں کی، او یصیبہم عذاب علیم، اگر پھر بھی ہم باز نہیں آئے، اب بھی اللہ اس کے رسول کو ہم نے جو ہے اپنی زندگی کا اسوہ نہیں بنایا، تو پھر سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ اور یہ عذابات دیکھیں کافروں کا آج ہمارے اوپر کتوں کی طرح چوٹ پڑے ہیں، بھوکے شکاریوں کی طرح ہمارے اوپر جو ہے لپک پڑے ہیں، اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ صرف اور صرف اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ چلیں آگے بڑھیں، فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لیں۔ اب یہ جو ہے قیامت کا منظر ہے، اب دنیا گئی، دنیا میں تو سب کچھ ہو گیا، اچھا برا سب ہے۔ اب آخرت میں دیکھیں کیا ہوگا، ایک تو اللہ کے سامنے اور ایک جہنم کے اندر۔ اللہ کے سامنے جو ہے مسئلہ جب ایک انسان کا کھڑا ہوگا، اس وقت انسان افسوس کرے گا، مرد اور عورت۔ آج ہم سب بڑے منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایکس رسول اللہ، وہاں پر دیکھیں وہ ایکس کون ہوگا اور کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر جو ہے 26، 27، 28 اور 29، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ قیامت کے دن بادشاہت جو ہے صرف رحمان کے ہاتھ میں ہوگی، اور فیصلہ حق کا صرف رحمان کے ہاتھ میں ہوگا، اور کافر کے لیے وہ سخت دن ہوگا، بہت ہی بڑا سخت دن ہوگا کافروں کے لیے۔ کون کافر ہے؟ کس کو اللہ کافر کہہ رہا ہے؟ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کے کہے گا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل پڑتا۔ آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ رسول محمد نہیں ہے۔ ایک ایسا جاہل آدمی یوٹیوب پہ مجھے ٹیکسٹ کہتا ہے محمد کا نام نہیں آیا ہے، رسول آیا ہے، رسول اللہ۔ میں نے بولا جا کے پتا کر، تیری ماں سے پوچھ، تیرے باپ سے پوچھ کے یہ رسول کون ہے؟ اگر یہ محمد نہیں ہے تو کون ہے؟ مہاتما گاندھی ہے، تمہارا جناح صاحب ہے، تمہارا جو ہے یہ مودی صاحب ہے، کون ہے یہ رسول؟ اور اس کے لیے پھر سوچو، اور بھی ایسے ہی لوگ قیامت کے دن روئیں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں جو ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا، آپ کے راستے پر چلتا۔
پتا چل گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو تو مسلمان بولتا تھا، رسول کا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ میں جو ہے اس انسان کو، اس مولوی کو، اس شیطان کو، اس مفتی کو، اس کو جو ہے جس کو میں سمجھتا تھا عقل مند ہے، اس کو اگر اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لیکن کیوں اس شخص نے جو ہے مجھے حق آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دیکھیں آج اس کی حقیقت سامنے ہے۔ آج تک الحمدللہ میں نے کسی کو بھی، میں 30-35 سال سے جو ہوں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، کسی کو بھی یہ نہیں کہتا ہوں، میری اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو نہیں کہتا ہوں کہ میری بات سنو۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں اس کی ویریفیکیشن کرو، قرآن کی طرف جاؤ، حدیث کی طرف جاؤ۔ اور آج سارے مولوی کیا کہتے ہیں؟ قرآن بھی سیکھو تو ہماری سمجھ سے، حدیث بھی پڑھو تو ہماری سمجھ سے۔ اگر قرآن کے اندر چیزیں سمجھ نہیں آتی تو وہ اس طرح اس کی تعویل کر دو، حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو۔ حدیث جب باہر ہوگی تو وہ حدیث رسول ہے، جب ہمارے دارالعلوم میں آ جائے گی پھر ہماری منمانی چلے گی۔ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ کہیں گے کہ کاش میں نے اس کو جو ہے فالو نہ کیا ہوتا اور رسول کے راستے پہ چلتا، اور حق جانے کے بعد جو ہے میں گمراہ نہ ہوتا۔ کیوں؟ گمراہ تو ہوں گے، اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو گمراہ ہے، قرآن نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائیں گے تو گمراہ ہوں گے، اور پھر جو ہے رونا وہاں تو کوئی کام نہیں آئے گا، بس ہاتھ چبانا، افسوس کرنا، کیونکہ وہاں تمہارے لیے ایک تمہارا باپ بیٹھا ہوگا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور وہی تمہارا باپ تمہیں بولے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھی شرمندہ کیا، آج بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ بس یہی رہ جائے گا ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ وہ تو کافر ہے ہی، شیطان تو جہنمی ہے، لعنتی ہے، مرجوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم پہ ہنسے گا، بولے گا تمہیں دنیا میں بھی میں نے بیوقوف بنایا، آخرت میں بھی تم اب شرمندہ ہو کے اللہ کے پاس تمہاری یہ دال نہیں گلنے والی۔ آگے چلیں، اب جہنم کا مسئلہ پتہ چل گیا، جنت میں تو جانا ہی نہیں ہے۔ اب جہنم کے اندر سین دیکھیں اللہ کیا ڈسکرائب کر رہا ہے۔ سورہ ملک میں آیت نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 اللہ تعالیٰ کہتا ہے، 10 اور 11 پوری آیت کے اندر پورا نقشہ سنیں اور اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس راستے سے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کافروں کے لیے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ کون سا؟ جو جہنم ہے۔ یہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو ٹھکرایا، اللہ کا انکار کیا اور اپنے آپ کو جو ہے بڑے سمجھدار سمجھتے تھے۔ سنیں آگے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب بھی جہنم میں پھینکے جاتے تھے جہنم کی آگ بھڑکتی تھی اور دہک جاتی تھی اور بہت خطرناک ہو جاتی تھی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا تھا کہ قریب ہے کہ یہ آگ ان کو بھون دے پوری غصے کی وجہ سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب ان کو جو ہے آگ میں پھینکا گیا تو اس آگ کا جو فرشتہ تھا وہ پوچھتا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ سنیں وہاں پر دیکھیں، اب یہ فیصلہ ہوگا اور آپ فیصلہ کریں، لا الہ الا اللہ ڈیش رسول اللہ، یہ وہاں پر جواب آئے گا۔ نذیر جو ہے وہ کون ہے وہ دیکھیں آگے آئے گا۔ سنیں آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ کہا جب داروغہ نے پوچھا، جہنم کے داروغہ نے، کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کہا ضرور آیا تھا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، قرآن لے کر آیا تھا، حدیثیں لے کر آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا تم تو یار پرانے زمانے کے لوگ ہو، آج دیکھو سائنس کہاں پہنچ گئی ہے، آج یہ کرو آج وہ کرو، سب حلال ہے تمہارے لیے۔ یہ باتیں جو ہے مولویوں کا ہے، پرانے زمانے کا۔ جو انسان قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے فہم کو سمجھ کر، قرآن کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو، قرآن کی جو ہے سمجھ کو یہ کہہ دے کہ یہ اس زمانے کی سمجھ ہے، آج یہ نہیں چل سکتی۔ حدیث کو سن کے یہ کہہ دے یہ اس زمانے کی حدیث ہے، آج جو ہے ہم لوگوں کو بدلنا ہے، یہ تبدیلی لانی چاہیے، تھوڑا ماڈرن اسلام بنانا ہے، یہ ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو تم بتا رہے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
ہم جو ہیں حق پر ہیں اور ہم صحیح راستے پر ہیں, ہماری سمجھ صحیح ہے اور تمہاری سمجھ جو ہے غلط ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب وہ جہنم میں چیخ چیخ کے کہیں گے کہ کاش ہم نے سن لیا ہوتا. کس کو؟ مفتیوں کو نہیں. کاش ہم نے سن لیا ہوتا قرآن کو, کاش ہم نے سن لیا ہوتا حدیث رسول کو, تو ما کننا فی اصحاب السعیر, اور سمجھ لیا ہوتا تو ہم جو ہے جہنم میں نہیں جاتے. ہم سمجھ اگر جاتے کہ یہ کس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے, یہ اللہ کے رسول کی طرف بلا رہا ہے یا اپنی طرف بلا رہا ہے, اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے, اپنے فرقے کی طرف بلا رہا ہے, اپنے جو ہے سبسکرائبرز کو بڑھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ اللہ کا جو ہے بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے, یہ کس کے نمونے کے اوپر چل رہا ہے, کون اس کا جو ہے رول ماڈل ہے, کون اس کا اسوہ حسنہ ہے. یہ سوچ لیا ہوتا اگر اس وقت ہم نے, تو آج ہم جہنم والے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو یہ لوگوں نے آج اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن جہنم میں کیا. میرے بھائیوں بہنوں, آپ سن رہے ہیں میری بات, یہ نہیں پتا کہ میں زندہ رہوں گا آپ زندہ رہیں گے. ابھی اعتراف کر لیں اپنے گناہ کا, ابھی توبہ کر لیں اور اس بات کو مان لیں کہ آج جو ہے اعتراف کر لیں گے اور قرآن اور سنت کی طرف چلے جائیں. پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, دوسروں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں, اپنی اصلاح کریں, قرآن حدیث کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم اپنے آپ جو ہے چلنے کی کوشش کریں, تو پھر یہ افسوس کا موقع نہیں ہوگا. کیوں؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے آج اعتراف کیا ہے, یہ اعتراف ان کا کوئی کام نہیں دے گا, کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان کی چہروں سے, گردنوں سے پکڑ کے رگڑتے ہوئے, گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کی آگ میں پھینکو. بس میں نے میرا پیغام بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن جو ہے جج بناؤ جب اختلاف ہو جائے, اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو اس کو دل سے تسلیم کر لو. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو دنیا میں بھی فتنہ, آخرت میں بھی فتنہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے چہرے پیٹیں گے, ہاتھ چبائیں گے, لیکن کوئی افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا وہاں پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی کے اندر اسوہ نہیں بنایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کیا صحیح, تو پھر جہنم میں بھی جلیں گے, وہاں پر بھی اعتراف کریں گے, تب بھی افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا. آگ دہکتی ہوگی, بھڑکتی ہوگی, لیکن ختم کر دے گی, پھر بھی وہاں سے نجات نہیں ملے گی. تو میرے بھائیوں بہنوں, آج ہمارے پاس اماموں کے مسئلے, مذہبوں کے مسئلے, مسلکوں کے مسئلے, اور جو ہے شادیوں میں مسائل, گھروں میں مسائل, بیماریوں کے مسائل, پیسوں میں مسائل, تجارتوں میں مسائل, کسی جگہ بھی سکون نہیں. پھر کافروں کا مار بھی پڑ رہی ہے. کیوں؟ کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس, لیکن نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے. میں نے جو کچھ بھی کہا ہے, اگر کوئی چیز صحیح لگی ہو تو قبول کرے, اللہ اس کا اجر دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور اگر کوئی جذبات میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر, میں بندہ ہوں تیرا, خطا وار ہوں, اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر. میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں, ہم جو منہ سے کہتے ہیں اس کو صحیح کر کے عمل میں ثابت کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے دنیا کے اندر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو